سب سے پہلے ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے آپ کو ایک مکمل جائزہ لینا پڑے گا۔ آپ اب تک پاسٹ میں ناکام کیوں رہے اور اب تک سکسیس کیوں نہیں حاصل کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتے۔ آپ ایک وقت میں بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا فوکس اتنا اسٹرانگ ہو جیسے آپ ڈوبنے والے ہیں اور آپ بچنے کے لیے پوری جد و جہد کر دیتے ہیں۔ ایسا جذبہ جب تک نہیں آئے گا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسے جذبے کے ساتھ آپ کچرے کے سونے کے ریٹ بیچ دیں گے، ورنہ سونے کی دکان بھی آپ کوڑیوں کے دام بیچ کے وہاں سے نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ کے دوسرا سبسٹیٹیوٹ شروع کر دیں۔ اس کے اندر جو مسائل آپ کو سڈنلی آتے ہیں یا پری پلان آتے ہیں، ان کا سبسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر جیسے فار ایگزامپل مجھے یہاں سے مال نہیں ملے گا تو میرے پاس سبسٹیٹیوٹ دوسرا رستہ ہے، میں وہاں سے مال منگا لوں گا۔ تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کرنے کی عادت نہ ڈالیں آپ، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کی جنریشن کے اندر۔ منصوبہ بندی آپ ایسی کریں کہ جو صرف خیالوں میں نہ ہو، وہ ریئل میں ہو، کیونکہ منصوبہ بندی پلاننگ جو ہے وہ ایک ایک فیکٹر جو ہے نا آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ بجٹ سازی آپ کی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نہیں، ہر چیز پری پلان ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وقت کا تعین کہ میں کتنے عرصے میں یہ کروں گا، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کوئی پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زندگی میں کچھ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ٹائم مختص کریں گے تو اس کو ٹائم دے پائیں گے، اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائیں کہ اور اس کے بعد اس کی خوشیاں فیل کریں۔ اس کے بعد اس کی ضرورت کے آپ ایک طرف دیکھ رہے ہوتے، چاروں طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس کی 3 بندوں کی اس کے بارے میں سٹوری پڑھیں، چاہے آپ پنچر کی دکان کھول رہے ہیں، چاہے آپ یونیورسٹی کھول رہے ہیں، چاہے آپ پرندے پال رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے 3 سکسیسفل بندوں کی سٹوری پڑھنا یا ان سے ملنا اتنا ضروری ہے جیسے بیماری میں دوائی کھانا۔ آپ یوں اٹھتے ہیں اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے شوق اور آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ تو ناکام ہوں گے نا۔ پھر دوسری بات، اس کی کامیابیوں سے پہلے اس کے جو ناکامی کے دن تھے نا اس کے فریزز کے اندر، وہ 6 سال میں کامیاب ہوا، 6 مہینے میں ہوا، 3 سال میں ہوا، اس کے بیچ میں جو اس نے ناکامی کے دن گزارے نا، وہ آپ کے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ وہ آپ کو سیکھنے کے لیے اور موٹیویشن کے لیے حوصلہ دیں گے کہ اس نے برے حالات میں بجٹ میں کیسے سروائیو کیا، وسائل اور ریسورسز کیسے حاصل کیے، قرضہ کیسے حاصل، بڑی بڑی بینکیں قرضہ لیتی ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن قرضہ لیتے ہیں، تم نے لے لیا تو کیا ہو گیا، مگر قرضے کا صحیح استعمال کرنا کمال ہے، قرضہ لینا یا دینا کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس فیکٹر کے اوپر سخت محنت کرنی ہوگی کہ ناکامی جو ہے نا، ناکامی کسی بھی کام میں، چاہے وہ جتنا چھوٹا ہو جتنا بڑا ہو، لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑتے کیوں ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس فیکٹر پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ان میں 3 لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اس فریز سے، اس کھڈے سے، اس مسائل سے، اس ٹائم پیریڈ سے باہر کیسے نکلے۔ پھر بھی یہ میں بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ آئے گا ان سے چینج آئے گا۔ ہر بندے کا مسائل چینج ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، کسی کے پاس سڈنلی مسئلے آتے ہیں، کسی کے گورنمنٹ لا اینڈ آرڈرز آ جاتے ہیں، کسی کے اپنے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، کسی کے مسائل لوگ پیدا کر دیتے ہیں جن کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اس لیے ناکامیوں کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد آپ جب کامیاب ہوں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، سولوشن ہوگا، آپ ڈریں گے نہیں، اندر سے آپ کو پتہ ہوگا یہ ہوتا ہے، آپ کو کام چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گے۔ بالکل سیم ایسا ہے، آپ کو کسی نے سمجھایا آج تک کہ آپ بائک پہ کہیں جا رہے ہیں، بائک پنچر ہو گئی تو آپ وہ کام نہیں چھوڑیں گے، آپ وہاں بائک کا پنچر لگوائیں گے اور پھر آگے سفر جاری کریں گے۔ اسی لیے جب کوئی ایک مقصد بنا لیا تو جب تک وہ پورا نہیں ہوتا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے آپ دوسرا کر رہے ہوتے ہیں، پھر تیسرا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر سب سے بڑی پرابلم ہے کہ کسی بھی کامیاب آدمی کو آپ نے دیکھ لیا، چاہے وہ بیکری کی دکان ہے، اس نے ہونڈا سیوک لی ہوئی ہے، اس نے مرسڈیز لی ہوئی ہے، بس میں بھی یہ کر رہا ہوں،
اور بھائی اس کو نسل در نسل 3 نسلوں سے کام چل رہا ہے، یا اس کو کسی نے ایسا کریڈٹ دے دیا یا ایسے اسباب مل گئے، ایسا اچھا کاریگر مل گیا کہ اس کی پروڈکشن چل نکلی۔ اس کے اندر اس کی کامیابی کا مین کلو ڈھونڈیں، مین ناکامی والے دنوں میں، مسائل والے دنوں میں اس نے سروائیو کیسے کیا، پھر اس پروجیکٹ کو آپ اپنے اوپر کاپی کریں، پھر اس پروجیکٹ پہ کام شروع کریں۔ اس معاملے کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے، خام خیالی سوچا اور شروع ہو گیا نہیں، بالکل پری پلان ہونا چاہیے، بالکل ہر چیز کی بہت اچھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بجٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی ٹائمنگ آپ 24 گھنٹے مت لگ رہے ہیں، 8 گھنٹے اینڈ ہے کسی بھی کام کا۔ کسی بھی کام کو آپ کرتے ہیں تو اس کے کم سے کم 2 گھنٹے دیں، کم سے کم اپنی جاب کے ساتھ اوور ٹائم کر رہے ہیں، کسی کام کے اسکل سیکھ رہے ہیں تو 2 گھنٹے دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس جاب کو کر رہا ہوں، کسی بھی کام کو پروفیشنلی، کوئی بھی ایتھلیٹ سے، چاہے وہ نوبل پرائز لیا ہو، چاہے اس نے گولڈ میڈل لیا ہو اولمپکس میں، اس نے 8 گھنٹے سے اوپر نہیں کیا، باقی اس نے اپنی لائف کو ٹائم دیا، 8 گھنٹے آپ اس پروفیشنل لائف کو دیں، کنٹینیوسلی دیں، کنسسٹنسی سے دیں، پھر آپ اس کا آؤٹ پٹ ملے گا۔ جب آپ یہ کریں گے تو آؤٹ پٹ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔